جن چیزوں کے بارے میں رب نے صراحتاً وضاحت نہیں فرمائی ان میں نہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تبد لکم، اگر یہ چیزیں تمہارے لیے واضح کر دی جائے نا، ہر چیز واضح کر دی جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو لہٰذا روح کا تعلق اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور جسم کا تعلق دنیا سے ہے، مادیت سے ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو دنیا کا ڈاکٹر ہمیں ضرورت پڑتا ہے، جب روح بیمار ہو تو کہاں جائیں؟ تو میرے رب نے روح کا علاج شفاء لما فی الصدور، روح کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ روح کا علاج اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ روح جب بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی تمہیں ایک طبیب چاہیے، اور وہ طبیب کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اور خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کا محبوب اللہ کے بندوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ روح کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استودع صفات میں رکھی ہے۔ اب جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انسان کا روح بیمار ہو جائے پھر کہاں جائیں؟ اب غور فرمائیں، غذا جو ہے نا، جسم کا تعلق زمین سے ہے، یہ جتنا مرضی ہوا میں بلند جائے، جب تک کنیکشن زمین سے بحال ہے تو وہ ہوا میں اڑتا رہے گا، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا رہے گا، اور جیسے زمین سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوگا ویسے ہی وہ جہاز کریش ہو جائے گا، وہ بندہ جو ہے اس کی ہڈی پسلی نظر نہیں آئے گی، ختم ہو جائے گا، کیونکہ جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ جب تک اس کے ساتھ وابستہ رہے گا تب تک اس کی پرواز اونچی رہے گی، اور جب اس سے ڈسکنیکٹ ہوگا، رابطہ ختم ہوگا، پرواز تو کیا اس کی جان بھی نہیں بچ سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق زمین سے ہے، اور اس کی غذا بھی زمین سے اللہ نے رکھی ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں تو زمین سے نکلتا ہے، آپ خوراک کھاتے ہیں تو زمین سے آتی ہے، ہوا ہے تو زمین سے۔ جتنی آپ بلندی پہ جائیں گے اتنا ہوا کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور مصنوعی آکسیجن پہ آپ نے کام چلانا ہوتا ہے، اور جب وہ گیس ختم ہوگی، آکسیجن ختم ہوگی، وہیں ڈیتھ جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی جہاں ضرورت ہے وہ چیز جب تک وہاں رہے گی تو سلامت رہے گی، وہاں سے ہٹے گی تو ختم ہو جائے گی۔ اور غور فرمائیں، انسان کا جسم چونکہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور جب مرتا ہے تو مٹی ہی میں جاتا ہے، چاہے کوئی اس کو جلا دے، چاہے اسے ایسے ہی رکھے، کچھ بھی کرے، جانا اس نے مٹی میں ہے۔ کیوں کہ جو جس سے بنا ہے اسی میں اس نے جانا ہے۔ وہ ایک پچھلے دنوں میں سفر پہ تھا تو ایک قوالی عزیز میاں قوال کی جو ہے نا، وہ میں راستے میں سن رہا تھا، اس کے بڑے اچھے بول تھے، مجھے سارے صحیح یاد نہیں ہیں، لیکن مفہوم کیا تھا کہ انسان کا یہ جسم ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اب غور فرمائیں، پوری دنیا اس جسم پر شیدا ہوتی ہے، اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لیے، اس کے بناؤ سنگار کے لیے، اس کی تزیین و آرائش کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، تاکہ سارا جہاں مجھے دیکھ کر میری پرسنالٹی کو واہ واہ کرے اور کہے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سندر انسان ہے، بڑا خوبصورت انسان ہے، بڑا ہینڈسم انسان ہے، بڑا امپریسو اس کی باڈی ہے۔ یہ کمنٹ سننے کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہے کیا؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان۔ موت کا طوفان جب اسے ٹکرائے گا یہ عمارت پاش ہو کے مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہ سارا یہ فلسفہ ہے، فلسفہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس میں یہ ہے، مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں جانا ہے۔ درمیان میں جو یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ جو ہمیں ملتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ اپنی حیثیت کو، اپنی اصلیت کو، اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں ہوں اور سب کچھ میرا ہے۔ سچ یہ ہے، نہ میں کچھ ہوں اور نہ میرا کچھ ہے، وقت کے لیے ملا ہے اور وقت پورا ہونے کے بعد واپس لے لیا جائے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ دونوں گارڈن میں اپنے باغیچے میں ٹہل رہے تھے، بادشاہ کے ساتھ وزیر بھی ٹہل رہا تھا۔ تو جب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا کر فر جب دیکھا، شان و شوکت دیکھی،
جاہو جلال دیکھا، روب اور دبدبا دیکھا، اس کی سلطنت کو جو دیکھا، تو وہ وزیر بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ زندگی کتنی اچھی ہے، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا وزیر ہوں، کتنا اچھا موسم ہے، کتنے اچھے پھول ہیں، کاش لولا الموت، اگر موت نہ ہوتی، آپ بادشاہ ہوتے ہمیشہ کے لیے، میں وزیر ہوتا ہمیشہ کے لیے، یہ چہل پہل ہوتی، یہ نوکر چاکر ہوتے، یہ فوجیں ہماری ہوتی، یہ رعایا ہماری ہوتی، کاش لولا الموت، کاش موت نہ ہوتی۔ تو بادشاہ کہنے لگا نالائق انسان، اس موت نے تو مجھے بادشاہ بنایا ہے، اس موت نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، اگر موت نہ ہوتی تو میں بادشاہ بھی نہ ہوتا۔ وہ پہلا جو دادا، میرا پردادا لکڑ دادا جو ہے بادشاہ جب بن جاتا تو آج تک وہی بادشاہ ہوتا اور سارے ہم رل رہے ہوتے، یہ موت ہی تو ہے جس نے مجھے بادشاہت کے منصب تک پہنچایا ہے۔ اور ایک بزرگوں کا قول ہے کبرنا موت الکبرا، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، ہم بڑے نہیں تھے لیکن بڑے دنیا سے چلے گئے، اس لیے ان کی جگہ پہ ہمیں لوگوں نے اور وقت نے بڑا بنا دیا۔ تو جو وقت آپ کو مجھے بڑا بنا سکتا ہے، وہ وقت مجھے اور آپ کو فنا بھی کر سکتا ہے، پھر کل دوسرے بڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی اوقات میں انسان کو رہنا چاہیے، حد سے جب تجاوز کرتا ہے انسان تو وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس سے قبل آیا جو پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہاں بات یاد رکھیں، بالذات کوئی انسان نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔